السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بچہ دانی پر ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے، وہ یہ عرض کرتا رہتا ہے کہ اے میرے رب ابھی یہ نقطہ ہے، اے میرے رب ابھی یہ جمع ہوا خون ہے، اے میرے رب یہ گوشت کا لوتھڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے کے باوجود فرشتہ اللہ تعالیٰ کو بچے کی مختلف شکلیں بتاتا رہتا ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ اس کو پیدا کرنا چاہتے ہیں تو وہ پوچھتا ہے اس کے متعلق کیا لکھوں، لڑکا یا لڑکی، بدبخت یا نیک بخت، روزی کیا ہوگی، عمر کتنی ہوگی، چنانچہ ساری تفصیلات اسی وقت لکھ دی جاتی ہیں جب وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کی محفل لگی ہوتی ہے، دیوانے پروانے مستانے بیٹھے ہوتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دیوانوں سے سوال کیا، اے صحابہ یہ بتاؤ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کون سی ہے؟ تمام صحابہ خاموش رہے تو شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا ہے، عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کون سی ہے؟ جلدی سے مجھے جواب دے دیں تاکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دے سکوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے، آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورت کے لیے سب سے بہترین چیز حیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، کہاں سے پوچھ کے لائے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بی بی فاطمہ سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً یہ جواب فاطمہ ہی دے سکتی ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان کے 3 بچے انتقال کر جائیں اللہ تعالیٰ ان بچوں پر فضل اور رحمت کرتے ہوئے ان دونوں کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ صحابہ اکرام اجمعین نے عرض کی جس کے 2 بچے فوت ہو جائیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا اس کے لیے بھی یہی اجر ہے۔ پھر فرمایا جس کا 1 بچہ فوت ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے بھی یہی اجر ہے۔ پھر فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، جس عورت کا کچا بچہ فوت ہو جائے یعنی اس کا حمل ضائع ہو جائے، بچہ مر جائے لیکن پھر بھی وہ اس پر صبر کرے تو وہ بچہ اپنی ماں کو نافذ کرتا ہوا جنت میں لے جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غصہ شیطان کے سبب ہوتا ہے اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے، لہٰذا تم میں سے جب کسی کو غصہ آئے تو وضو کر لیا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ نیچے کامنٹ میں اللہ تعالیٰ ضرور لکھیے۔